بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جن پر توریت کو نازل کیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام بتائیں کہ اس وقت کون سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یوں کہتے کہ میں نہیں جانتا، بے شک اللہ ہی تمام علم رکھنے والا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس شخص سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اس بندے سے ملنے کی کوئی صورت میرے لیے پیدا فرما دیجیے۔ اللہ نے دعا سن لی اور حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہو جائیں۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہ شخص اسی جگہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں، سفر کرتے رہیں، ایک جگہ پہ یہ مچھلی گم ہو جائے گی، اسی جگہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے ایک برتن میں زندہ مچھلی رکھی، اپنے مددگار یوشع کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ دن رات چلتے رہے، چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ اسی پتھر پر سر رکھ کر ذرا دیر کے لیے بیٹھے کہ نیند نے آ گھیرا۔ کافی دیر سوتے رہنے کے بعد یوشع پہلے بیدار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی برتن میں سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بھول گئے اور انہوں نے مچھلی کے سمندر میں جانے کا کچھ خیال نہیں کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نیند سے بیدار ہو گئے تو دونوں پھر سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو نکالو تاکہ اس کو کھا کر بھوک مٹا لیں۔ اب یوشع کو مچھلی کی بات یاد آئی، وہ بولے، وہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تھی، اس جگہ پر جہاں ہم پتھر پر سر رکھ کر سو گئے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اس جگہ تو ہمیں ان عالم سے ملاقات کرنی تھی۔ دونوں واپس لوٹے اور چلتے چلتے آخر کار اس پتھر کے پاس پہنچ گئے اور اس بزرگ ہستی کو دیکھا جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو علم ان کو عطا کیا گیا ہے اس سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے ساتھ رہنے کی درخواست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش پر ان بزرگ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسا کام کروں جس کی منطق آپ کی سمجھ سے باہر ہو تو جب تک میں خود آپ کو نہ بتا دوں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے رہے تو میرا اور آپ کا ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموش رہنے کی حامی بھری اور وہ دونوں چل پڑے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک کشتی کو دیکھا اور وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر میں لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن ملاح ہوشیاری اور بہادری سے کشتی کو لہروں سے بچاتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے رہے اور کشتی آگے بڑھتی رہی۔ جب تھوڑی دور گئی تو حضرت خضر علیہ السلام سامنے کی طرف بڑھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی کا سامنے کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اور کشتی میں ایک سوراخ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ملاح بھی گھبرا گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، وہ گھبرا کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، ملاح نے ہمارے ساتھ مہربانی کی کہ کشتی میں سوار کر لیا، لیکن اس طرح تو کشتی ڈوب جائے گی، آپ نے بڑا غلط کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، شرط یہ طے ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، اس لیے اگر اب آپ نے کوئی سوال پوچھا تو میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، اب میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ کچھ دور گئے تو ایک جگہ کچھ بچے دیکھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کی جانب بڑھے، انہوں نے اسے اٹھا لیا اور مار ڈالا۔ سارے بچے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور کہنے لگے، آپ نے یہ کیا ظلم کیا، اس بچے کی جان کیوں لے لی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خاموش ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام بولے، آپ اپنا وعدہ بھول گئے، اس لیے اب آپ کا راستہ الگ اور میرا الگ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال
خیال آیا کہ ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں ایک موقع اور دیا جائے اور اب وہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام رضامند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بالکل خاموش تھے، ساتھ چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اب وہ دونوں ایک بستی میں آ پہنچے۔ یہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، اچھے اچھے مکانات، بارونق بازار، کسی چیز کی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام بستی کے بہت سے مکانوں پر گئے، لیکن کسی نے ان سے سیدھے منہ بات نہیں کی اور کہا ہمارے یہاں مسافروں کی مہمان نوازی کا کوئی دستور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بستی کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ یہاں ان کو ایک ایسا مکان نظر آیا جس کی دیوار جھک گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار اور پرانے مکان کو دیکھا تو رک گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ دیوار گرنے والی ہے، اگر یہ گر گئی تو سارا مکان ڈھہ جائے گا، آؤ اس کی مرمت کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کی مرمت کی۔ جب دیوار بن گئی تو حضرت خضر آگے بڑھنے لگے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہوا اور بولے جناب اس بستی کے لوگ تو اتنے بے مروت ہیں کہ ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور اپنے گھر میں جگہ بھی نہیں دی، اور آپ نے ان ظالموں کی بستی میں گرنے والے مکان کی مرمت بھی کر دی۔ پہلے کوئی مزدوری طے کر لی ہوتی، پھر ہم مرمت کا کام شروع کرتے۔ ایسے بے مروتوں کے ساتھ یہ مہربانی کیوں؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے اب وقت آ گیا کہ میں اور آپ الگ ہو جائیں، لیکن میں آپ کو ان تینوں واقعات کے بارے میں بتا دوں جو آپ کو بہت عجیب معلوم ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے اللہ کے حکم سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کشتی غریبوں کی ہے، جہاں جا رہی تھی وہاں کا حکمران نہایت ظالم ہے، وہ اچھی کشتیوں پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔ میں نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا اور اس میں سوراخ کر دیا تاکہ اس عیب کی وجہ سے وہ ظالم حکمران اسے نہ چھینے۔ دوسرا اللہ کے حکم سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا نیک ماں باپ کی اولاد ہے، زندہ رہتا تو اللہ کے احکام سے سرکشی کرتا، سب کو ستاتا اور اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا۔ تیسرا وہ گھر دو یتیم لڑکوں کا ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون ہے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ سب کو دکھائی دیتا اور لوگ اس پر قبضہ کر لیتے۔ ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اللہ کی رضا یہی ہے کہ یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں اور اس وقت تک کوئی ان کی دولت پر قبضہ نہ کرے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے دیوار تعمیر کر دی ہے تاکہ ان کے خزانے پر کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام اپنے راستے پر چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زیادہ جاننے کا دعویٰ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اصل جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ علم عطا کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔